رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کی غرق یابی کا ذکر فرمایا کہ ان کی خطاؤں ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں غرق فرمایا. ان کے گناہ یہ تھے کہ وہ غائبانہ طور پر ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے، انہیں بلایا کرتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے کہتے ہیں. دیہاتی کہتا ہے کہ یہ گٹھا میرے سر پہ رکھوا دو، دوسرے بندے کو مدد طلب کرتا ہے. ایسے ہر بندہ کسی نہ کسی کو کوئی سوال، کوئی مدد کہتا ہے. یہ مدد کرنا بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. پھر ہم تو لوگوں سے بھی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم مدد طلب کرتے ہیں ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت مدد طلب کرتے ہیں. کسی سے پین مانگ لیا، کسی سے کوئی چیز لے لی، مدد لے لی کسی سے، اسباب کے تحت. جہاں کوئی سامنے اسباب ظاہر نہ ہوں، اسباب بھی کوئی موجود نہیں ہے. مثلا بیٹا بیٹی اولاد دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ مدد طلب کرتے ہیں کہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، یہ شرک ہے. فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو یہ قوم نوح یہ کام کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے انہیں غرق فرما دیا. فرمایا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں تھا. جب اللہ نے انہیں پکڑا پھر کون چھڑاتا؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ جسے پکڑ لے پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. آج کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما دیا کہ اے نوح، آپ کی قوم جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لانا جن کے حصے میں ایمان تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے تنگ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے. ربنا اطمس، ان کو بگاڑ دے. تو ان کے مال، ان کے جو سکے تھے وہ پتھر کے بن گئے تھے، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہ تھی. واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر لے. حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک یہ تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہ لائیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، اللہ نے فرمایا اجیبت دعوتکما، ہارون و موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ایمان قبول نہیں کیا، نہ دعا قبول کی. فرعون اور اس کے حواری دریا کی موجوں میں ڈوب رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں آمنت برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لائے ہو جب ڈوب رہے ہو، جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا. اور ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی، میرے مولا میری اولاد کو بھی بنا دے. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین،
بنا دوں گا، شرط یہ ہے کہ ظلم نہ کرے، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ اس میں میری آل اور میری اولاد کو بھی شامل فرما، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا میری امت کے صالحین کو بھی اس سلام میں شامل فرما۔ نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے ہیں تاکہ وہاں پر دین کی دعوت دیں، مکہ والے تو نہیں مانتے۔ اب ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اللہ بھی وہی، قدرتیں بھی وہی، اگر اللہ چاہتے تو ان پتھروں کو پھول بنا دیتے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں آپ نے ایک صحابی کو چھڑی عطا فرمائی ہے، اس صحابی کے ہاتھ میں جب چھڑی آئی ہے تو وہ تلوار بنی ہے، بعد میں وہ تلوار 200 درہم کی بکی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے چھڑی اگر تلوار بن سکتی ہے اللہ کے حکم سے، پھر پتھر نرم ہو جاتے، نبی علیہ السلام کو زخم نہ پہنچاتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آزمائش تھی، پتھر لگ رہے ہیں، آپ کا جسم لولہان اور زخمی ہوا، آپ طائف کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، اتنے میں جبرائیل اور میکائیل حاضر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی زمین کو نیچے سے اٹھایا اور آسمانوں تک لے گئے اور پلٹ دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قدر طاقتور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، میکائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں ان پہاڑوں کو ملا کر ان بدبختوں کو پیس ڈالیں، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا اس قوم کو معاف فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے اللہم ارحم لامتی، اللہ میری امت پر رحم فرما۔ پھر قربانی کا دن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے ہیں، اور قربانی کرتے ہوئے یوں نہیں فرماتے اللہم تقبل منی، اللہ میری طرف سے قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن امت محمد، اے میرے مولا محمد کی امت کو بھی اس قربانی میں شامل فرما۔ وہی نبی رحمت جاتے جاتے امت کو ایک سبق دیتے ہیں، اے میرے امتیوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، حقداروں کے حقوق دینا، کمزوروں کا ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ایسی دعا جس میں اس قوم کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب لا تذر علی الارض، زمین پر کسی کو مت چھوڑ، کوئی بھی پھر نہ بچا، من الکافرین دیارا، کسی کے گھر کو نہ چھوڑ۔ اب یہ پانی کے سیلاب کا تو انتظام اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے تو ایسے بد دعا فرمائی میرے مولا ان کو نہ چھوڑ، ان کے گھروں کو نہ چھوڑ۔ تو اللہ نے صورت سیلاب کی کہ سیلاب کے ذریعے سے نہ ان کا کوئی گھر بچے گا نہ انسان بچے گا۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، يُضِلُّوا عِبَادَكَ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ فاجر، فاسق، نافرمان، کافر لوگ ہی جنم دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ،
او یمجسانی، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو خود بناتے ہیں۔ بچوں کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، یہ والدین کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کو اللہ کا نافرمان اور اللہ کا غدار بنا دو، یہ والدین کے ہاتھ میں ہے۔ والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کیوں نہ کی؟ فرمایا اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، میرے مولا انہیں تو نے چھوڑ دیا تو یہ فاجر، فاسق، کافر، نافرمان لوگ ہی جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما۔ یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے جب پیغمبروں نے بھی مغفرت اور بخشش مانگی ہے تو امتی کو بھی چاہیے کہ اللہ سے مغفرت مانگتا رہے، اللہ سے بخشش مانگتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع فرما کر انہیں کہا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اے بچوں یوں کہو اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی اللہ مغفرت فرما۔ فَيُؤْمِنُوا بِدُعَائِهِمْ، اور حضرت ابو ہریرہ ان کی اس دعا پر آمین فرمایا کرتے تھے، میرے مولا ان کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب اغفر لی، اے میرے مولا میری مغفرت فرما، والی والدی، میرے والدین کی بخشش فرما، وہ مشرک نہیں تھے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو اعلان فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن۔ من دخل فی بیت اللہ وہو آمن، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے امن۔ من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کو بند کر لے، جنگ سے دور ہو جائے، لڑائی سے دور ہو جائے، اسے امن ہے۔ فرمایا کہ میرے گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو، میری کشتی میں وہی آ سکتا ہے جو ایمان والا ہو۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین کی اور مومنات کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو بھی بندہ، میری امت کے جتنے بھی مسلمین مسلمات، مومنین مومنات گزر چکے ہیں، اگر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک مومن اور مومنہ کے بدلے میں اسے عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہم اغفر لی جمیع المومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، دعا پڑھ دیا کرو۔ یہ میت، یہ جانے والے، اس دنیا کو چھوڑنے والے تمہاری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، اور دعا کر دیا کرو، بخل نہ کریا کرو دعاؤں میں۔ ایک دن تم نے بھی اس جہان کو چھوڑنا ہے، تم نے بھی اس قبر میں قید ہونا ہے، تم نے بھی اس قبر میں جانا ہے۔ فرمایا دعا اپنے مومن بھائیوں کے لیے کر دیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، میرے مولا ان ظالموں پر کسی اور چیز کا اضافہ نہ کر سوائے تباہی کے، کہ ظالموں کے مقدر میں تباہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، اور میرا مولا ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، میرا مالک ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے ظلم سے باز رہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انصر رخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اگر اس کا ہاتھ ظلم سے نہ رکا قیامت کے دن یہ اندھیروں میں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اس لیے قیامت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے اپنے مومن بھائی کی مدد کرو، اسے ظلم سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روک دو، اگر زبان سے روک سکتے ہو پھر زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے، حق بات کہنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، پھر کم از کم دل میں تو برا جانا، ذالک اضعف من الایمان، یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔